الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو رمضان المبارک کے چھٹے روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خیر خوبی کے ساتھ ہم تمام کو اپنا یہ چھٹا روزہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم ماہ رمضان مبارک میں روزے رکھ رہے ہیں جہاں ہم روزوں کی پابندی کر رہے ہیں اور روزوں کی پابندی کرنا ضروری بھی ہے. اگر کوئی شخص ایک روزہ بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دیتا ہے بغیر صحیح مجبوری کے چھوڑ دیتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ساری زندگی روزہ رکھے تب بھی اس ایک روزے کا جو اس نے رمضان المبارک کا چھوڑ دیا ہے اس کا عوض اور اس کا بدلہ نہیں بن سکتا. یعنی ایک ایک روزے کی اتنی بڑی اہمیت ہے. انسان ساری زندگی عبادت کر لے انسان ساری زندگی روزہ رکھ لے تب بھی رمضان کا جو اس کا ایک روزہ چھوٹ گیا ہے اس ایک روزے کا بدل تمام زندگی کے روزے نہیں ہو سکتے. آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کے روزے کس قدر اہمیت کے حامل ہیں. ایک روزہ چھوڑنے پر حضور پاک فرماتے ہیں کہ ساری زندگی تم روزہ رکھو تب بھی اس ایک روزے کا عوض نہیں ہو سکتا. دوستوں اور بزرگوں، روزے رکھنے میں سستی کاہلی غفلت ہرگز نہ کریں. اس سال تو ماشاءاللہ اچھا وقت مل رہا ہے. روزے رکھنے کے لیے لوگوں کے پاس بہانے بھی نہیں ہیں کہ جو ہے فلاں مصروفیت کی وجہ سے میں نے رکھ سکا فلاں مصروفیت کی وجہ سے میں نے رکھ سکا. اس سال تو ویسے بھی بہت سارے کھرے کھوٹوں کا فرق ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ جو ہے اکثر بہانے کیا کرتے تھے کہ مجھے فلاں کام ہے میرا کام جو ہے بہت زیادہ دشوار ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں فلاں. تعجب کی بات ہے دیکھیے آپ کہ انسان آج بھی زندگی گزار رہا ہے. اس سے پہلے کہ رمضان میں بھی زندگی گزارا کرتا تھا. مخلوق کی طرف سے پابندی عائد ہو گئی تو اپنے گھر کو لازم پکڑ کر روزہ رکھنا شروع کر دیا. وہی خالق کی طرف سے پابندی عائد ہے کہ ہر سال رمضان میں روزہ رکھو. خالق کی پابندی کا انسان کو کچھ خیال نہیں ہے. دیکھیے آپ کتنی تعجب کی بات ہے. اس لیے عبرت پکڑیں نصیحت حاصل کریں کہ اس سال ہم نے جس طرح وقت نکالا ہے اسی طرح اپنے کاموں میں نرمی اور تخفیف کرتے ہوئے ہر سال ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں. روزہ ہرگز نہ چھوڑیں.
دیکھیے ایک روزے کا عوض، ایک روزے کا بدلہ ساری زندگی کے روزے نہیں ہو سکتے ہیں. تو ایک روزے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، ایک روزے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، جب ایک روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ ساری زندگی کے روزے اسے پر نہیں کر سکتے، تو پھر ہم اس روزے کو کتنے اہتمام سے ادا کر رہے ہیں، اس پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں بھی ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس روزے کو کس اہتمام سے ہم کر رہے ہیں. کیونکہ ایک روزے کا عوض ساری زندگی کے روزے نہیں ہو سکتے ہیں، تو ہم اس روزے کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، اس روزے کو ادا کرنے میں ہم کتنی احتیاط برت رہے ہیں، اس معاملے میں غور کرنے کی کوشش کریں. کیا ہم واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح روزے کا حکم دیا ہے، ہم اس کی مرضی کے مطابق روزہ مکمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق روزہ مکمل کر رہے ہیں، کیونکہ مرضی خداوندی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ اس روزے کے ذریعے سے. اگر تم اس روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی و طہارت پیدا ہو رہی ہے تو تم مرضی خدا کو حاصل کرنے والے ہو. اگر تم اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی و طہارت نہیں پیدا ہو رہا، صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کو ہی تم روزہ سمجھ رہے ہو، تو یہ تمہارا روزہ رکھنے کا مقصد تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی کی کچھ پرواہ نہیں ہے. اگر تم بھلے سے روزہ رکھتے ہو، بہتر طریقے سے روزہ رکھتے ہو، تو وہ روزہ تمہارے لیے ہی بہتری کا سبب ہے. اگر تم صحیح معنوں میں روزہ رکھتے ہو، اس لیے جہاں ہم روزہ رکھیں اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے محفوظ رکھیں، وہیں ہم اپنے نفسانی خواہشات کو بھی توڑنے کی کوشش کریں. ہم اپنے اندر عادتیں رذیلہ جو ہیں، برے عادات، برے اخلاق جو ہیں، اسے بدلنے کی کوشش کریں. ہم اپنے دل سے بدلنے کی کوشش کریں. اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش کو رائے گا نہیں جانے دے گا. اس لیے ہم اپنے پیٹ کو پانی اور کھانے سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر اعضاء میں بھی اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ چیز یعنی اپنے نفس کو برائیوں سے پاک و صاف کر لینا، یہ بے حد ضروری چیز ہے. تقوی و طہارت کی بات چل رہی ہے. حضرت عبداللہ محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کیا خوب فرماتے ہیں. دیکھیے آپ فرماتے ہیں بہت اچھی بات، بہت بڑی بات آپ فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے انسان پر کہ وہ صحرا، جنگل، سمندر پار کر کے خانہ کعبہ تک پہنچتا ہے. صحرا یعنی میدان، جنگل، سمندر پار کر کے خانہ کعبہ تک پہنچتا ہے، جبکہ خانہ کعبہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے آثار موجود ہیں. خانہ کعبہ تک پہنچنے میں صحرا کو پار کرتا ہے، جنگل کو پار کرتا ہے، سمندر کو پار کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے خواہشوں کو، اپنے نفس کے صحرا اور جنگل کو پار کرتے ہوئے اپنے قلب تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا. اگر انسان جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نفس کے جنگل، نفس کے صحرا، اسے پار کر کے خانے دل تک نہیں پہنچتا، دل تک نہیں پہنچتا. آپ فرماتے ہیں جبکہ دل میں اس کے رب اور اس کے مولا، اس کا معبود، اس کے آثار پائے جاتے ہیں دل میں. آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ دل خانہ خدا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دل معرفت الہی کی جگہ ہے، دل معرفت الہی کی جگہ ہے، وہاں وہ آثار پائے جاتے ہیں. تعجب ہے انسان پر کہ اتنی تکالیف برداشت کرتے ہوئے خانہ کعبہ تک پہنچتا ہے، لیکن وہی نفس کی گھاٹیاں پار کرتے ہوئے، وہی اپنے خواہشات کو توڑتے ہوئے، خواہشات کے جنگل کو اور اس کے میدانوں کو
طے کرتے ہوئے اپنے قلب تک نہیں پہنچتا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہم کتنے اہتمام سے خانہ کعبہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اسی اہتمام سے اپنے دل تک، دل کے خانہ جو معرفت الہی کی جگہ ہے وہاں تک ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کامیاب ہیں، نہیں تو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ السلام علیکم۔